اللہ وبرکاتہ۔ جڑے بزرگ بیٹھے لگی گیا جڑے ٹیک لا کے بابے بیٹھے لگے کول اگے گیا بزرگاں دی خیر ہے جڑے نوجوان اگے آ جاؤ یار بس چلا ادھے گھنٹے بعد گل ختم کر دینا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ اللہ صاحب دی آج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ تمام دا آنا سماعت فرمانا ساڈا سفر کرنا سننا سنانا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا فضل احسان ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقین جانیے تسی بڑے خوش قسمت ہو، بڑے ہی اللہ دے پیارے ہو۔ تسی یہ نہ سمجھو کہ سا کلے ہاں، تسی بلکہ یہ سمجھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک دا ذکر ہو رہا ہے، اتھے رب دے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تسی رب دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو، رب دے فرشتے تواڈی یعنی تواڈے اوتے رحمت دے پر بچھا کے کھڑے نے۔ تو بھائیو جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد ان گل نہیں پڑھی۔ میں انشاءاللہ ٹائم تھوڑا لانا، میں کوئی چیڑا مولوی نہیں کہ ساری رات لگا رہا۔ جناب محمد لگتا تو ہمیں پیار کو جی نبی پاک ہاتھ چکو کر کے رہا تھا میں نبی پاک میں پیار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تابع داری۔ دو چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی اتباع کرتا ہے اس کو کی اجر ملتا ہے۔ اور میں ایک اور بھی دعا کرنا اس مسجد اندر مسافر ہاں کہ میرے بھائی عبد الرزاق کو اللہ تعالیٰ کرینہ اولاد بھی عطا فرما، سب کہہ دو آمین۔ اللہ میرے بھائی کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا مسافر دی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس واسطے میں پھر دعا کرن لگا، تجھے سارے مل کے اچھی آمین کہنا، اللہ میرے بھائی عبد الرزاق کو نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ میرے ساریاں کی پریشانیاں دور کر دے۔ بھائی رشید صاحب بھی بڑے پریشان ہیں، اللہ انہاں دی پریشانی دور فرما۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن دی ہے سننا، میں چاہنا کہ جتنے کسی میرے سامنے بیٹھے ہو میں اتنی کہتا ہوں سننا چاہتے ہو سبحان اللہ کو میرے پتہ ہے کہ یاسین ملوچ صاحب دے بیٹے تواڈے کول خطیب نے ہوتا، تواڈے کول جناب ہوتا اٹھا بھی سبحان اللہ کوا نہیں دینا، تسی تو بڑی بکتے ہو بھائی ہو نبی علیہ السلام کی تابع داری۔ آئیے قرآن پاک کی آیت سننا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک دے نبی دی بات اللہ پاک فرماتے ہیں سونے تسی اعلان فرما دیو، اللہ جی کی اعلان ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، جی کہہ دیو قل ان کنتم تحبون
اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی پاک دی تابعداری اللہ پاک نے کون مقام سننا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم وإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا. الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اور لوگوں آؤ میں دعوت دینا چاہنا. لوگوں آؤ لڑائی جھگڑے چھوڑو اللہ کے رسول دی بات کو تسلیم کرو. جی میرا پیغمبر چلائے اس طرح چلو. جی میرا پیغمبر کھاوے اس طرح کھاؤ. جی میرا پیغمبر بیٹھے اس طرح بیٹھو. جی میرا اس طرح نماز پڑھ. جی میرا پیغمبر جنازہ پڑھائے اس طرح جنازہ پڑھاؤ. میرے پیغمبر کی سنت مطابق زندگی بسر تو کر. اللہ کی قسمیں اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا. فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. اور لوگوں جو تسی سارے چاہتے ہو اس پنڈ والے چاہتے ہیں کہ اللہ نال محبت کرنے والے بن جائیں گے. اللہ سارے نال محبت فرما دے. اللہ سارے نال پیار کرنے والا بن جائے. اور لوگوں جو تسی چاہتے ہو اللہ سانو اپنا محبوب بنا دے. اللہ سانو اپنا پیارا بنا دے. جے رب دے پیارا بننا چاہتی ہو پھر کی کرو فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں میں محمد اتباع تسی کر لو. میں میرا رب تنو اللہ تنو اپنا پیارا محبوب بنا لے. تحبون اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اگے اللہ پاک کی فرماتے ہیں پہلے نمبر تے جڑا نبی پاک دی بات مان لیندا جڑا نبی دے نقشے قدم تے چلدا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں پیارا بھی بنا لینا. تے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبکم. اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت جدو تسی میرے نبی کی تابعداری کرتے ہو میں پیارا بھی بنانا وا تے تواڈے زندگی دے گناہ بھی معاف کر دینا. تم تحبون اللہ. کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام دی تابعداری کرن نال اللہ گناہ معاف کر دیندے نے. اللہ پیارا بنا لیندے نے. اور اللہ دی قسمیں قرآن پاک دی دنیا میں پاک تے غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. جڑا بندہ اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کردا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا انعم اللہ علیہم من النبیین. قیامت والا دن ہوئے گا جڑا میرے نبی دے نقش قدم تے چلدا ہے جڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے جڑا میرے نبی دی سنت نال محبت کردا ہے. اللہ دی قسمیں چڑیاں لگان نال محبت نہیں ہوندی کیک کٹن نال محبت نہیں ہوندیاں. سال بعد جناب ہاتھ تے جھنڈی لگائے گیا نا اے محبت نہیں. محبت کی ہونی چاہیے پیغمبر دی ہر بات نو منیا کر. پیغمبر دے نقش قدم تے چلیا کر. پیغمبر دی سنت تے عمل کیتا کر. اللہ تیرے محبوب بھی بنائے گا تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا. تیرا تیرے جنت دا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دے گا. انعام کی ملے گا فرمایا انعم اللہ علیہم. قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک انعام فرمائیں
کی نام ہوئے گا جنہاں نبی پاک دے نقش قدم تے چل رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں من النبیین قیامت والا دن ہوئے گا میں انہاں نوں نبیاں دا ساتھی بنا دیواں سبحان اللہ النبیین کنہاں دا ساتھی نبیین قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نبیاں دا ساتھی بنا دیواں گا والصدیقین جڑے سچ بولن والے ہون گے میں صدیقین دا ساتھی بنا دیواں گا والشہداء میں شہداء دا ساتھی بنا دیواں گا والصالحین میں نیک لوگاں دا ساتھی بنا دیواں گا وحسن اولئک رفیقا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نبیاں دا بھی ساتھی بناواں گا صدیقین دا بھی ساتھی بناواں گا شہداء دا بھی ساتھی بناواں گا صالحین دا بھی ساتھی بناواں گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ میرے اچھے دوست ہون گے اللہ دوست کہہ رہے ہیں یہ دوست کدوں بنائیں گے جدو سے نبی پاک دی سنت دے اتے چلنا گے نبی پاک دی حدیث دے اتے چلنا گے نبی پاک دا فرمان سننا اللہ پاک دے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانا معی فی الجنہ جڑا میری سنت نال پیار کرتا ہے جڑا میری حدیث نال پیار کرتا ہے جڑا میرے فرمان نال محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن ہوئے گا نبی پاک نے دو انگلیاں دے اشارہ فرمایا اس طرح کل قیامت والے دن وہ بندہ میرے نال جنت اندر ہوئے گا نبی پاک دی سنت نبی پاک دی اتباع آئے حدیث پاک سننا نبی پاک تک سیابی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہہ دوں جبدار ڈرے ڈرے بلوں دا کوئی سب مار کیا ڈرے ڈرے بیٹھے نہیں جاتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے جمعہ پڑھا رہے تو نبی پاک نے اچانک میں کیا سیابہ پیر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں میرے سیابہ اجرے سوم میرے سیابہ بیٹھ جاؤ اور کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک ایک دن نام عبداللہ بن مسعود نے کیا اے عبداللہ جاؤ میرے واسطے مسواکہ لے کے آ مسواکہ بنا کے لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسواک توڑن واسطے گئے سیاسی نال نے سیابہ نال نے عبداللہ بن مسعود درخت تے چڑھے نے ہوا چلی ہے جناب بلی تو کپڑا سہر دے ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود یہاں چھوٹیاں پنڈلیاں دیکھتے ہیں نبی دے یار مسکران لگ پہنے نبی پاک کروائے نے اور میں محبوب جی میں مسواک توڑ رہا سی اے ساتھی اے صحابہ میریاں چھوٹیاں پنڈلیاں دیکھتے مسکرانے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ تیری شان دا انہوں پتہ ہی نہیں نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ تیری شان دا انہوں نہیں نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ ایک پلڑے اندر نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود دی ایک پلڑے اندر پنڈلی رکھ دی جائے دوسرے پلڑے اندر اور پہاڑ رکھ دیتا جائے عبداللہ دی پنڈلی کا وزن پھر بھی زیادہ باری ہوئے گا نبی پاک دا سیابی عبداللہ بن مسعود پیغمبر اسلام دی پاک دے لبیک کیا انہی سو میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے سیابہ بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود جتیاں نہیں جگہ دے بیٹھ گئے آج کوئی مولوی کسی بندے مغالب کرے صحیح بابا پہلے پکی پہلے تیری ایسی بندہ مولوی تو میرو کیا اللہ کی قسمیں فتنے شروع ہو چکے ہیں مسجد اقبال میں بزرگ نوجوان علماء کی قدر ختم ہو رہی علماء نے پیار کر علماء نے محبت کیتا کر اے نبی پاک کی شان سناتے نے اللہ کا قرآن سناتے نے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ عبداللہ جتیاں کی جگہ پہ بیٹھ گئے نبی پاک نے چانک نظر اٹھائی ہے عبداللہ جتیاں کی جگہ پہ بیٹھے ہیں نبی پاک فرماتے نے عبداللہ اگے آ جاؤ میرے کول آ جاؤ مسجد اندر آ جاؤ عبداللہ بن مسعود کھڑے نہیں ہوئے اٹھے نہیں جسم کے مسجد اندر آ گئے نبی پاک فرماتے نے عبداللہ کھڑا کیوں
محبوب جی تسی یہ تری کیا کھڑا ہو جاؤ محبوب جی تسی کیا اگے آ جاؤ میں اس واسطے کھڑا نہیں ہویا محبوب جی کتے تواڈی بے ادبی نہ ہو جائے نبی پاک دے صحابہ نبی پاک نے محبت کرنے والے نبی پاک نے پیار کرنے والے نبی علیہ السلام دے صحابہ پیغمبر کی ہر بات تے لبیک کہنے والے اور نبی دے صحابہ آج کوئی رافضی اٹھ کے بکواس کرے میرے ابو بکر دے بارے آج کوئی بکواس کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جس صحابہ نو بندہ نہ منے جس صحابہ دی تو گستاخی کرے اللہ دی قسم دین نو سمجھان والے کون نے نبی دے اور بولو دین نو سمجھان والے کون نے نبی دے صحابہ نے جس صحابہ دیا تو بے ادبیاں کرے نعوذ باللہ من ذالک دانو تشمیع کرے میرے نبی دے صحابہ دے اللہ دی قسم بندہ ملعون ہے وہ بندہ بغیرت ہے جو نبی دے صحابہ دے بارے بکواس ہے وہ نبی دے صحابہ کہے اللہ دی قسم نبی پاک نے محبت کرنے والے نبی پاک نے پیار کرنے والے نبی پاک نے محبت کرنے والے نبی پاک اگر وضو کرتے ہیں تے صحابہ نبی پاک دے وضو دے جڑے قطرے نے جڑا پانی نبی دے جسم تے لگ جاندا ہے جڑا نبی دی داڑھی چوں پانی نکل ہوندا ہے نبی پاک دے دا وضو والے قطرات داڑھی چوں نکل ہوندے نے صحابہ تھلے ہاتھ کری جا رہے ہیں نبی پاک تھوک سٹ دے نے اللہ دی قسم پیغمبر دا تھوک بھی صحابہ زمین تے نکل دے نہیں نکل دیتے تھوک بھی جناب اپنے جسم تے مل لیتے ہیں ہتھاں تے مل لیتے ہیں اور نبی دے صحابہ نبی پاک نال پیار کرنے والے نبی پاک کی بات دل بہر کہنے والے پیغمبر دی تھوک بھی تھلے نکل دیتے ہیں نہیں پانی دے قطرات داڑھی تو نکلنے والے قطرے ایک زمین تے نہیں نکل دیتے ہیں اللہ دی قسم کی کرتے ہیں اپنے جسم تے ملی جا رہے ہیں اور نال ایمان کی ہے نال عقیدہ کی ہے کہ جڑا لعاب میرے پیغمبر دے منہ چوں نکلے اور ساڈے جسم تے لگ جائے رب سانو جہنم تو آزاد کر چھڑے سبحان اللہ نبی پاک دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے محبت کرنے والے نبی پاک نے محبت کدوں ہوئے گی جو تو سن نبی پاک دی سنت دی عمل کرن یہ پیغمبر دی سنت دی عمل نہیں کریں گے پھر اساس کے رسول ہو سکتے محب رسول ہو سکتے نہیں میں ایک حدیث سنانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمان سننا نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ شادی کرے کسی بھائی کی شادی ہو رہی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ سب تو پہلے نکاح ہے سب تو پہلے کیے بولو سب تو پہلے کیے نکاح ہے بعد اندر نبی پاک فرماتے ہیں ولیمہ ہے سب تو پہلے کیے نکاح اتھے کیے پہلے روٹی بعد دی نکاح نبی پاک دی سنت دی خلاف ورزی ہے کہ نہیں اور نبی پاک دی سنت دی خلاف ورزی ہے اور راجپوت کے پاسیوں یہ دوڑنے اندر سنت دی خلاف ورزی موجود ہے میں کوئی دام و تشریح نہیں کرنے واسطے آیا میں سمجھان واسطے آیا لہذا اس پیغمبر دی سنت کو سمجھو نبی پاک فرماتے ہیں نکاح پہلے ولیمہ کرو گے انشاءاللہ پکا بات ہے نبی پاک کی سنت میں پیار کرو گے اور جی بولو پریشان ہو گئے نبی پاک فرماتے ہیں پہلے نکاح ہے بعد اندر ولیمہ ہے یہ نبی دی حدیث سے عمل تم کرے گا فرمایا من احب سنتی نبی پاک کی سنت اس حدیث نال تو پیار کرے گا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے نبی تو کل قیامت والے دن اللہ دے نبی تو سفارشاں کرن گے محبوب علیہ السلام فرمان گے اللہ جی یہ میرے منن والے نے میری سنت نال پیار کرتے رہے نے اللہ جی اج گناہ ہو گئے سن اللہ جنہاں نو معاف کر دے تے انہاں نو اپنی جنت دا وارث بنا دے اے حدیث دی عمل کر اللہ دی قسم ہے اس حدیث نو محبت کرے گا نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دی جو بات زبان وچ سنیا کر دے تے کی آندے ان
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. پیغمبر کی حدیث رو چھڑ دے گا، پیغمبر کی خلاف ورزیاں کرنی شروع کر دے گا. اللہ کی قسم قرآن پڑھ، سورۃ الانعام پڑھ، کل قیامت والا دن ہوئے گا کہ نبی پاک کی سنت تو پیار نہیں کرے گا، پیغمبر کی کوئی بھی سنت ہے تو پیار نہیں کرے گا، پیغمبر کی تابعداری نہیں کرے گا، قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تکلم وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فأضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. قیامت والا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دی سنت دی خلاف ورزی کرے، جنہا میرے پیغمبر دی حدیث رو نہ مننے، قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں بندیاں دے میں چہرے الٹ پلٹ کر کے اپنی جہنم اندر سٹاں گا. جہنم اندر تقلب وجوہہم فی النار. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تسی میرے نبی دی بات منو گے نہیں، میں پھر کانوں کی کرا گا. تکلم وجوہہم فی النار، میں کانوں جہنم اندر سٹا گا. کہ اتھے کان کے لوگ کہ اتھے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اتھے وہ جناب مقام ہوئے گا، وہ بڑے سخت دن ہوئے گا، اتھے تو اپنے ہاتھوں چبان چبان کے کھا رہے گا. اللہ اس وقت توڑے چہرے الٹ پلٹ کر کے جناب میرے پیغمبر دی سنت کی خلاف ورزی کرے گا. اللہ انہاں دے چہرے الٹ پلٹ کر کے جہنم اندر سٹے گا. کہ اتھے کی آکھے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ. اللہ جی اے کاش اساں بھول گئے، اے کاش اساں کی بیٹھے، اللہ جی سانو پتہ نہ چلیا اساں بھول گئے. اللہ جی سانو دنیا کو دوبارہ بھیج دے، اساں تیری من لواں گے، تیرے نبی دی من لواں گے. تے کی ہوئے گا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. کی آکھیں گے اللہ جی اساں دنیا تے رہے تے اساں وڈیریاں دی بات نوں مندے رہے، چودھریاں دی بات نوں مندے رہے. وڈیریاں دی بات کی ہے جی میرا پیو ساری زندگی خیرات کرتا گیا چوتھے دن. کیوں جی اس طرح میرا پیو ساری زندگی پچھو ساری نسل پوری جڑی ہے وہ چوتھے دن خیرات کرتی رہی تے موڑ میں نہ کیتی تے میرا ناک نہیں رہنا. جے میں ہن پہلے روٹی نہ کراں بعد کراں تے میرا ناک نہیں رہنا. اتھے کی آکھے گا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اتھے کی ہے کہ کوئی فوت ہو رہے، کوئی میت فوت، بندہ فوت ہو رہا ہے، پتہ لگ گیا مرن لگیا ہے، سارے پنڈ والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کی کرو جی سورۃ یاسین شروع کر لو. کی کرنے دے سورۃ یاسین بندے مارن واسطے رکھی ہے؟ سورۃ یاسین بندے اللہ کا قرآن بندے مارن واسطے نہیں، نعوذ باللہ. اور میرے بھائی جان ایک کام ٹھیک نہیں. نبی پاک کا طریقہ کی ہے، نبی پاک کا فرمان کی ہے، فرمایا لَكِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. نبی پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تھوڑے سامنے فوت ہو رہے ہیں، مرد ہو یا عورتوں میں، تو دے کول بہ کے کی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں دے کول بیٹھ کے اچھی آواز میں پڑھنا
پاک کی سنت کی ہے، آپ کا طریقہ کی ہے. کوئی فوت ہو رہے ہوئے تو دیکھیے بیٹھ کے کی پڑھنا ہے؟ سارے پڑھو پھر ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ. نبی پاک کا فرمان، آپ فرماتے ہیں لکینو تلقین کرو اپنے مردیاں لا الہ الا اللہ. نبی پاک نے مردیاں تلقین فرمائی، فرمایا کو دیکھ کون بیٹھ کے اونچی آواز نہ لگو. آپ نے فرمایا اونچی آواز نہ لگو. اور کی فرمایا کہ جڑا مرن آتا ہے نا، آپ نے فرمایا اس کو تسی یہ نہیں کہنا کہ تم ہی پڑھ. نبی پاک نے کی فرمایا کہ انہوں تسی یہ کہنا تو بولو یہ مرن لگیا بابا پڑھنا کلمہ جلدی کر، وہ بچانا کس حالت چاہتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ تو موت جان نگر ہی ہوتی ہے نا، روح نگر ہی ہوتی ہے، اگر وہ مواحد ہے تو وہ کلمہ ضرور پڑھے گا. جی اگر وہ مواحد نہیں مشرک ہے، نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات کا اس وقت وہ پانی کٹھا کر کے پلا دیتا جائے گا، پھر بھی وہ پیاسا ہوئے گا. اور بڑی سخت اور دی روح اس طرح جناب نبی پاک نے فرمایا کہ ایک کٹ میں دار رکھت ہے، کمی والا رکھت ہے، اور تو پتلا جا کپڑا پا کے انہوں کھینچیا جاتا ہے، وہ کپڑا جس طرح ذرا ذرا لیلا لیلا ہو جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا مشرک دی روح بھی اس طرح نکالی جاتی ہے. لہذا اس نے بہت مصیبت میں نہیں کہنا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو کہے گا اس حالت تو کہے گا وہ انکار کر گیا جو مشرک بنے گا وہ کبھی جناب رب کی جنت نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے جانتے وقت اس نے کلمے کا انکار کر دیتا ہے. تو لہذا نبی پاک نے طریقہ ہے، نبی پاک کی سنت ہے کہ مردے دے کول لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، سورۃ یاسین پڑھنی، سورۃ یاسین، سورۃ ملک یا قرآن پڑھنا. یہ نبی پاک نے دسیا. وہ بولو نبی پاک نے نہیں دسیا، نبی پاک کی سنت کی ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھو، آپ پڑھو، مردے کو تلقین کرو، مردے کو استقبال کیے کہ خود بندہ پڑھے. تو بھائیو آئیے پیغمبر علیہ السلام کی اور سنت سنیے. اللہ پاک کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آؤ نبی پاک دی حدیث نہ محبت کرو، نبی پاک دا فرمان نہ محبت کرو. پیغمبر دا فرمان کی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے سیابا، آپ نے فرمایا میرے سیابا اپنے ہاتھوں بلند کر کے رفعیت دین کر کے نماز پڑھو. رفعیت دین کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے. میرے پیغمبر دی حدیث صحیح بخاری اندر 5 حدیثاں صحیح بخاری اندر موجود ہیں، صحیح مسلم اندر نبی پاک دا فرمان موجود ہے. آپ نبی علیہ السلام جدو سر جناب نماز شروع کرتے ہیں، رفعیت دین کر کے نماز شروع کرتے ہیں، سینے تے ہاتھ بنیا کرتے ہیں. نبی پاک رکوع اندر جاتے ہیں، رفعیت دین کر کے جاتے ہیں. رکوع تو سب جناب رکوع تو کھڑے ہوتے ہیں، رفعیت دین کیا کرتے ہیں. جدو کسی تکبیر ہوتی نبی علیہ السلام جدو کسی رکعت ہوتی پیغمبر اسلام کسی رکعت اندر بھی رفعیت دین کیتا کرتے ہیں. رکوع اندر جان لگے نبی پاک رفعیت دین کیتا کرتے ہیں. رکوع تو جب سر اٹھان لگیا بھی پیغمبر رفعیت دین کیتا کرتے ہیں. نبی پاک کے صحابہ بھی ساری زندگی کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ کہ انہوں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیا. اور نبی پاک دی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آپ نے فرمایا صفوں باقوں اپنے پیروں کے پیر ملاؤ. نبی پاک نے فرمایا جب نماز پڑھو تو کی کرو پیروں کے نال. میں اپنی بات نہیں سنا رہا، پیغمبر کی حدیث سے محبت کر. جب محبت کرے گا نبی پاک نے فرمان نال پیار کرے گا. اللہ دی قسمیں نبی پاک دی حدیث نال پیار کرے گا. اللہ تیرے دنیا اندر بھی تیرے رحمتاں دا نزول فرمان کے، تیرے ہر معاملے اندر برکتاں دا نزول فرمان کے. قیامت والا دن ہوئے گا کہ تو نبی پاک دا تابعدار بن گیا. قیامت والا دن ہوئے گا تو بغیر حساب کتاب دے اللہ تینوں اپنی جنت دا وارث بنا دے. نبی پاک نے فرمان سنیے. نبی علیہ السلام نے بندے کو دیکھا کی ویکھیا وہ کھبے ہاتھ نال کھا رہے. حدیث اندر آتا ہے نبی پاک نے کیا نوجوانا سجی ہاتھ نال کھایا کر. کہتا نبی پاک جی میرا سجا تو کام ہی نہیں کرتا.
اب بعض بندے نا کھبے ہاتھ نال لکھ رہے ہوندے کھا لیندے کیا جائے سجے نال کھا لے نبی پاک دا طریقہ کہندا یار میرا سجے نال میری روٹین نہیں ہے میں کھبے نال کھانا نبی پاک نے فرمایا شیطان کھبے ہاتھ نال کھاندا شیطان کدے نال کھاندا ہے شیطان کھبے ہاتھ نال نبی پاک فرماتے ہیں نوجوان سجے ہاتھ نال کھایا کر سجے ہاتھ نال پیا کر کہندا محبوب جی میرا سجا تے کام بھی نہیں کردا نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کرے تیرا سجا کام بھی نہ کرے مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ اس دا سجا ہاتھ ساری زندگی واسطے سب ہو گیا ساری زندگی واسطے دا سجا ہاتھ اٹھیا نہیں کیوں نہیں اٹھیا کہ نے محبوب پیغمبر محمد دی سنت کی خلاف ورزی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے قرآن حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام ایک دن جا رہے ہیں نال سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ تو تے بھی راضی ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نبی پاک جا رہے ہیں راستے اندر بانسری دی آواز سنی کیا دی آواز بانسری ڈول بے حیائی والی آواز سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں کنن تے پا لیا کتنے پائیاں نے کدی کسی عمل کیتا حدیث تے میرے سمیت کسی نے کدی عمل کیتا نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر پیغمبر اسلام دے نال نے نبی پاک دور چلے گئے نے تے دور جا کے نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ کیا ڈھول دی آواز آ رہی ہے کیا بانسری دی آواز آ رہی ہے کہ نہیں میں نبی پاک جی نہیں میرے پیغمبر نے اپنی انگلیاں کرنا چبار کٹیاں نے جب نبی پاک کو فات پا گئے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کی بات پر محبت کرنے والے نبی پاک کی حدیث پر محبت کرنے والے پیغمبر کی ہر بات پر پیار کرنے والے ایک دن جا رہے ہیں انہوں نے بھی بانسری کی آواز سنی ہے حضرت نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے دونوں انگلیاں کرنا چھپا لیا نے تے نافع نال نے دور نکل گئے نے جب تھوڑی دیر گزری ہے عبداللہ بن عمر کہتے نافع کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں بے حیائی والی آواز آ رہی ہے کہ نہیں عبداللہ بن عمر نے نافع کہتے عبداللہ بے حیائی والی بانسری کی آواز کوئی نہیں آ رہی یہ اپنی انگلیاں باہر کٹیاں نے تے کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نافع میں نبی پاک دے نال سی انہوں نے ڈھول بانسری دی آواز سنی سی انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کنج پا لیا آج میں بھی پا لیا نے اس واسطے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کو اس طرح کرتے ہیں دیکھیں نبی پاک کے صحابہ نبی پاک میں محبت کرنے والے آج ڈھول دھمکا جب تک 9 سال کی شادی نہیں ہوتی ساڑیاں ماما کہنا سادہ نک نہیں رہتا ڈھول نہ ہوئے ڈھول دی آواز کی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ بانسری دی آواز جو ڈھول دی آواز شیطان دی ہے ڈھول دی آواز نبی علیہ السلام کو ایک بندہ ہے نا آ کے کہتا محبوب جی اے میں ڈھول کی بجا کے نا تے میں اپنی روزی کمانا تے میرے واسطے حلال ہے نبی پاک فرماتے ہیں اے نوجوان تیری روزی حرام ہے تو ڈھول کی بجا کے روزی کمانا تیری یہ روزی حرام ہے تو ڈھول کی بجا کے روزی کمانا ہے کیا حلال ہے نبی پاک فرماتے ہیں اے نوجوان اللہ نے میرے نبی اس واسطے بنایا ہے کہ میں تواڈیاں ڈھولکیاں توڑ دیواں میرے سکون نہیں آتا میرے پیار میرے محبت نہ ہوتی ہے میں جناب جب تک آپ دیکھ لو کسی ناراض ہو جائے 12 ربیع الاول والا دن مولوی نچے ڈھول کیتے مولوی نچ رہے کیے نہیں جشن احمد رسول کیا نبی پاک نے کیا سی اور خدا را کیا محبت ہے اللہ کی قسم اگر فرانس کا صدر بے غیرتی کرے سانو تکلیف ہوتی ہے غیر مسلم بے غیرتی کرے سانو تکلیف ہوتی ہے جیسا کیک دے ہوتے نبی پاک دی جُتی بنائی ہے کیک دے ہوتے اسا نبی پاک دی جُتی بنائی ہے اور جناب جُتی دے ہوتے نبی پاک کا نام لکھی ہے تے پھر تو چھری چلائی ہے کیا سا مسلمان ہاں
کیا بے ادبی نہیں؟ بھائیوں میرا اختلاف نہیں پیار دی بات ہے۔ اور بھائی اگر غیر مسلم نبی پاک کی توہین کرے مسلمانوں سکون نہیں آتا جب مسلمان ہو کے پیغمبر کی توہین کرے، پیغمبر کی چھڑیاں بناوے۔ اللہ دی قسم پوری ذخیرہ حدیث اندر دکھا دو کسے محدث تو ثابت ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیص موجود ہوئے، یا نبی پاک دی جتی موجود ہوئے، یا نبی پاک دے برتن موجود ہوئے۔ اللہ دی قسم کوئی چیز نبی پاک دی موجود نہیں ہے۔ پیغمبر دی حدیث موجود ہے یا رب دا قرآن موجود ہے؟ پیغمبر دی حدیث موجود ہے، پیغمبر دی حدیث نال پیار کر، پیغمبر دے فرمان نال پیار کر۔ اے نہیں پیار کہ تو شہر اندر جا کے گلیاں محلے اندر ساری رات کنجر کھاتے چلائے کہ یہ جی نبی پاک دی آمد ہو رہی ہے، استغفر اللہ میں کل ذنب بات ہوگی نہیں۔ بھائیو مسلمانوں، میں پیغام دوں کہ میرے پیغمبر نے کیا اس طرح طریقہ کیتے ہیں، کیا میرے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے نے، عثمان علی آئے نے، نبی نے کتنا صحابہ آئے نے، کوئی ایک صحابی لیا جس نے نبی پاک کا اس طرح کا میلاد منایا ہو؟ اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ کا نبی پاک دی بات تے چلن والے، نبی پاک دی بات تے لبیک کہنے والے، پیغمبر دی حدیث نال محبت کرنے والے، پیغمبر دی جو بات زبان جو نکلتی ہے نبی دے صحابہ اس بات تے مر مٹن واسطے تیار ہو جائے۔ آج شادی سو تیار کی ہے، اصل صرف سلام کا کام سمجھے ہے کہ صرف 12 ربیع الاول چھٹی رہ جانی ساری زندگی بہت کوئی جناب پورا سال مسجد تک نہیں پڑھتا، پورا سال مسجد تک نہیں پڑھتا، بس صرف 12 ربیع الاول چھٹی رہ کے یہ ہن مقصد کا ذریعہ بن گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ آج سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ، میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نے پیار کرنے والے، نبی پاک نے محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرنے والے لوگوں جی آؤ نبی پاک دی بات نو تسی من لو گے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جے نبی دا ساتھی بننا چاہنا ہے، جے نبی شین دا ساتھی بننا چاہنا ہے، جے صدیقین دا ساتھی بننا چاہنا ہے، جے شہداء تے صالحین دا جے تو چاہنا ہے کہ میں رب دا دوست بن جاواں، رب میرے گناہ معاف کر دے، پھر آ جا میرے پیغمبر دی سنت نال پیار تو کر لے، میرے پیغمبر نال محبت تو کر لے، اللہ تینوں اپنا دوست بھی بنا لے گا، اللہ تینوں اپنا پیارا بھی بنا لے گا، تے رب تینوں جنت دا وارث بھی بنا دے گا۔ ساتھی اس وقت تک شادی نہیں ہوتی، جدو شادی ہوتی ہے ایک کی ہے جی نکاح لگتا، نکاح تو پہلے صورتحال کی ہے کہ جی دودھ پلاؤ، کی پلاؤ؟ دودھ۔ کتنے پیسے لے آؤ؟ 1.5 لاکھ روپیہ کی ہے جی دودھ پلان دا 50,000 روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ دیو جی ساڑیاں ماما بہنا۔ اور اللہ دی قسمیں کیا میرے پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے یا نہیں کہ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو حکم دیتا ہوئے یا عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ بیویوں کو نکاح ہوئے تسی دودھ پلانا ہے، تسی کچھ گلاب جامن آگے پانا ہے۔ اور بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو او سن، نبی دے صحابہ او سن، کسے غیر عورت وال دیکھیا بھی نبی پاک دی صحیح مسلم بخاری اندر حدیث ہے، نبی پاک ایک دن بیٹھے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گلا کر رہے، ایک عورت آئی غیر مسلم عورت، نبی پاک نے کتنے آئیے؟ گھر آئیے۔ نبی علیہ السلام نے جلدی دن لگے پردہ لگے ہوئے، پردہ کھینچ لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام گلا کرتے رہے، بعدوں نصیحت کرتے رہے۔ اس عورت نے نا اپنا ہاتھ چاکر سیر تو تھوڑی کر کے اپنا ہاتھ اگے کیتا، محبوب جی میں تھوڑا بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ اس عورت کو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد کسی غیر عورت کا ہاتھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نبی پاک تو ہو دے، آج مولوی آتا ہے، پیر آتا ہے، اور میرے غلام میری بات کرو، پیغمبر کسی غیر عورت کا ہاتھ دیکھنا نہیں چاہتا۔
آج مولوی سارا کچھ، آج میرے بھائی معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہے یہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائی ہو؟ تو بھائیو آئیے پیغمبر دی سنت نال پیار کیجئے، پیغمبر دے طریقے نال پیار کیجئے، پیغمبر دے فرمان نال پیار کیجئے۔ اے جی جب تک دودھ نہیں پیتا جاتا، جب تک پیسے نہیں دیتے جاتے، اللہ دی قسم ایسے نکال دے کرے جتنے عورتوں میں کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، مردوں میں کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، پیسے نہیں دینے تو نکاح نہیں ہونا۔ کیا نبی پاک نے سختی کی تھی ہے؟ نہ میرے بھائی جان، یہ طریقے، یہ رسم و رواج میرے پیغمبر تو ثابت نہیں۔ آئیے پیغمبر دی ہر بات تے عمل کیجئے، پیغمبر علیہ السلام دے محبت نہ ہوئے گی جیسا نبی پاک دے فعل قول ہر عمل دے ہوتے نبی پاک جس طرح چلتے رہے، نبی پاک کے جو حدیث ہیں جب اللہ سے عمل کریں گے پھر اساں جناب نبی پاک دے سچے محب بن جاؤں گے۔ جیسا عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، صدقہ خیرات نہیں کریں گے، لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر ساتھ واسطے یعنی کہ پھر اساں نبی پاک دے عاشق رسول، نبی پاک سے محبت کرنے والے نہیں بن سکیں گے۔ تو آئیے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات پر پیار کیجئے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔